انڈیا بھی انشاءاللہ تعالی مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ حاضرین کرام، اس نورانی محفل اور عرفانی وجداور محفل میں علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے، جن میں نوجوان کے دلوں کی دھڑکن واعظ مکہ مسجد حضرت العلامہ مولانا سید شاہ علی حسینی قادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نبیر شیخ الاسلام حضرت العیق علیہ الرحمت والرضوان کا خوب خصوصی خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی خطبہ استقبالیہ شان ہندوستان حضرت العلامہ مولانا محمد خان قادری ارشد حبیبی حنبلی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ حاضرین کرام، اس نورانی محفل میں ہندوستان کے صف اول کے ثناکانوں میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، ان میں سے چند ایک ثناکان رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں ہدیہ غلامی اور ہدیہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین کرام، اس نورانی محفل کا آغاز قرأت کلام پاک کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے قبل کہ دعوت قرأت دوں، آپ حضرات سے توجہ کا خواستگار ہوں کہ جو آیت طیبہ، آیت تطہیر جو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کے حوالے سے ذکر فرمایا، ان کی خصوصیات کے حوالے سے بیان فرمایا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو تمام آلودگیوں سے، تمام گندگیوں سے، رجس سے پاک کر دے اور صاف کر دے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو تمام گندگیوں سے محفوظ کر دیا۔ اور حاضرین کرام، ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا۔ آج تک جو میں نے تبلیغ دین کی ہے، جو تکلیفیں میں نے برداشت کی ہے، وہ میدان مکے کا ہم کو یاد ہے جہاں پر آقا نامدار پر ظلم ڈھائے گئے۔ وہ طائف کا میدان بھی ہم بھول نہیں سکتے جہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ حاضرین کرام، اتنا مارا گیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ میں خون آ کر جم گیا۔ حاضرین کرام، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تکلیفوں کو بھی سہا۔ حاضرین، جب مکے کی گلیوں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تو آقا پر کچرا پھینکا جاتا۔ آقا نے اس وقت بھی کسی پر گلہ نہیں کیا، اس وقت بھی آقا نامدار نے بد دعا نہیں دی، بلکہ اس کو بھی سہ لیا، اس امتحان کو بھی آقا نامدار نے سہ لیا۔ حاضرین کرام، آقا کریم علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں سنائی گئی۔ کسی نے معاذ اللہ من ذالک جادوگر کہا، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ حاضرین کرام، آقا کریم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تکلیفیں میں نے سہی ہے، جو کچھ آزمائشیں میں نے سہی ہے، جو کچھ بھی مجھ پر تکلیفیں ڈھائی گئی، جتنا بھی مجھ کو ستایا گیا، میں تم سے اس کا کچھ اجرت نہیں طلب کرتا، اس کا اجر تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کچھ مجھ کو اجر دینا چاہتے ہو، کچھ اس کے عوض اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو آقا کریم نے فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میری قرابت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لما نزلت هذا الآیہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، یہ کون آپ کے قرابت دار ہے، یہ کون آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ کون آپ کے رشتہ دار ہے جن کی محبت ہم پر قرآن سے واجب کر دی گئی ہے، جن سے محبت کرنا ہم پر اللہ رب العزت نے واجب کر دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور وہ دو ان کے شہزادے حسن اور حسین ہے۔ حاضرین کرام، اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب پر واجب کر دی گئی ہے، اور ہم سب یہاں پر آئے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں، ہم سب یہاں پر آئے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے غم میں۔ حاضرین کرام، حضرت سید الشیوخ علیہ الرحمت والرضوان نے کیا خوب فرمایا، خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہادت کا جام پی لیے، ان کو تم مردہ ہرگز نہ کہو، ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس چیز کو سوچ نہیں سکتے، تم اس چیز کو سمجھنے کی سکت نہیں رکھتے، وہ لوگ زندہ ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب زندہ حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے۔ حاضرین کرام، مجلس ابنائے اسلام کے بینر کے تلے بیٹھ کر ہم سب اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، مولا مشکل کشا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، حسن ابن علی، حسین ابن علی علیہم السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، انشاءاللہ تعالی اس محفل میں جو کوئی آئے گا انشاءاللہ تعالی اہل بیت اطہار کے فیضان سے مالا مال ہو کر جائے گا۔ حاضرین کرام، جو کوئی یہاں پر آئے گا اہل بیت اطہار سے محبت کا ثبوت لے کر، یہاں پر جو بھی صاف نیتی کے ساتھ آئے گا اہل بیت اطہار کی محبتوں کے جام اس کو پلائے جائیں گے، اہل بیت اطہار کا قرب اس کو ملے گا۔ حاضرین کرام، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حاضرین کرام، آقا انعامدار نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے وہ جس سے چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ حاضرین کرام، انشاءاللہ تعالی اس نورانی محفل میں اولیاء کرام کی بھی آمد ہوگی، چونکہ حاضرین کرام ایک سرسری طور پر اگر آپ کو بتلاتا چلوں کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، نوشہ آیا ہوا ہے، امام حسین کی محفل سجی ہے، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا میرے آقا تشریف نہ لائے۔ کسی نے کہا کہ یہ بزم نعت ہے، رقصاں یہاں اجالے ہے، حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں، حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ حاضرین کرام، جو نورانی محفلیں سجائی جاتی ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے، اولیاء اعظام کے تذکیرے جہاں پر ہوتے ہیں، وہاں پر میرے آقا کی آمد ہوا کرتی ہے، وہاں پر اہل بیت اطہار کی آمد ہوتی ہے، اولیاء کرام کی وہاں پر آمد ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد فرشتے ہوتے ہیں، زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، جہاں پر ذکر کی محفلیں دیکھ لیتے، جہاں پر اللہ پاک کے ذکر کی محفلیں دیکھتے، جہاں رسول خدا کے ذکر کی محفلیں دیکھتے، جہاں پر اہل بیت اطہار کے تذکرے ہوتا ہوا پاتے، جہاں اولیاء کرام کا چرچا دیکھتے، وہاں پر آ کے وہ لوگ بیٹھ جاتے۔ جتنے حضرات محفل میں ہوتے ہیں ان حضرات کے ناموں کو درج کر لیا جاتا۔ محفل جب اختتام پذیر ہوتی ہے، محفل جب اختتام پر پہنچتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مولا، اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟
فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم فلاں مقام سے، ہم اردو مسکن ہال سے آ رہے ہیں، وہاں پر تیرے محبوب کے اہل بیت کی یاد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تے اہل بیت اطہار کے تذکیرے کر رہے تھے، وہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنائی جا رہی تھی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ذکر کر کے اشک بار ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھر رہے تھے، تیرے محبوبوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں وہ کیا چیز سے آئے تھے، کس غرض سے آئے تھے، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیا وہ مجھ سے کچھ دنیا کی طلب میں آئے تھے، کیا وہ دنیا کا کچھ خواہش لے کر محفل میں آئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ کچھ نہیں چاہتے تھے، وہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تیرے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اہل بیت اطہار کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے تھے میں نے ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا ہے، میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو محفل میں بیٹھنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، وہ ایک دوست اس کا آ رہا تھا، اس کے ساتھ زبردستی آ گیا تھا، اس کی نیت محفل سننے کی نہیں تھی، دل لگا کر سن نہیں رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں اس بات پر بھی گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اس کے بھی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو مغفرت میں تبدیل کر دیا ہے، مغفرت کا مجدہ اس کو سنا دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو کیوں؟ وہ تو تیری ذکر کرنے کی نیت سے بھی نہیں آیا تھا، نہ ذکر سننے کی نیت سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آ کر ذاکرین کی محفل میں بیٹھ گیا، بس یہی کافی ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حاضرین کرام انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے امید قوی ہے کہ جب یہ محفل اختتام پذیر ہوگی، جب جہاں سے جب ہم اٹھ کر جائیں گے تو ہم سب کے گناہوں کو مٹا دیا گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ حاضرین کرام اللہ پاک سے دعا ہے محفل کے آغاز میں ہی کہ ہم سب کو با ادب حاضری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ثناءکانان اہل بیت، مداحان اہل بیت کو حضوری والی حاضری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین کرام قرأت کلام پاک کے ساتھ اس نورانی محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ سامنے کی کرسیوں میں آ کے بیٹھ جائیں، اس نیت سے آ جائیں کہ سامنے کی کرسیوں میں، سامنے کی صفوں میں بیٹھنے سے ثواب زیادہ ملا کرتا ہے، سامنے کی صفوں کا ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے، نمازوں میں بھی اس کا خیال رکھا جاتا۔ سامنے جو کرسیاں خالی رکھی ہے ان کو پر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں تاکہ جو حضرات بعد میں آئیں گے پیچھے کی کرسیوں میں بغیر کوئی ڈسٹربنس کے ساتھ بیٹھ سکیں گے۔ حاضرین کرام دعوت قرات دینے جا رہا ہوں، اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن۔ ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے چپلوں کو اتار کر بیٹھیں، کیونکہ یہ ہے باب مصطفیٰ، لازم ہے یہاں پر احتیاط۔ ہر تڑپ میں بھی تجھے کرنی ہے شامل احتیاط، ہر تڑپ میں بھی تجھے کرنی ہے شامل احتیاط۔ آئیے حاضرین کرام اب بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں، ملتمس ہوں مشہور و معروف قاری قرآن قاری سید انیس احمد قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں، قرأت کلام پاک کے ساتھ اس نورانی، وجداور، عرفانی اور روحانی محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم
يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ قاری سید انیس احمد قادری صاحب بہت پیارے انداز میں قرأت کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جو بن مانگے کے مل جائے اسے احسان کہتے ہیں، جو بن مانگے کے مل جائے اسے احسان کہتے ہیں، جو دکھ میں سب کے کام آئے اسے انسان کہتے ہیں۔ جہاں میں دین و دنیا کی مقدس سب کتابوں میں جو کثرت سے پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جو کثرت سے پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ ملک الشعراء حضرت اوج یعقوبی نے کہا کہ خدا نے کس نزاکت سے کیا قرآن کو نازل، خدا نے کس نزاکت سے کیا قرآن کو نازل، انہی کا ہے لب و لہجہ محمد نام ہے جن کا، انہی کا ہے لب و لہجہ محمد نام ہے جن کا، اور گناہوں کا ہے ایک تنکا جسے سب اوج کہتے ہیں، وہ ہے رحمت کا ایک دریا محمد نام ہے جن کا، وہ ہے رحمت کا ایک دریا محمد نام ہے جن کا۔ احمد لکھوں، سراج لکھوں، مصطفیٰ لکھوں، محبوب انبیاء یا حبیب خدا لکھوں، اے شہر علم علم کی خیرات دے مجھے، اے شہر علم علم کی خیرات دے مجھے، ملتے نہیں ہے لفظ تیری نعت کیا لکھوں، ملتے نہیں ہے لفظ تیری نعت کیا لکھوں، ملتے نہیں ہے لفظ تیری نعت کیا لکھوں۔ اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ حاضرین کرام، مجلس ابنائے اسلام اور یوتھ لیگ الائنس کی جانب سے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور مبارکبادی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو اور ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے پڑھنے اور سننے کے لیے چن لیا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے نبی اور آل نبی کا چاہنے والا بنایا، ماننے والا بنایا، نہ کہ سوچنے والا۔ حاضرین کرام، اور یوتھ لیگ الائنس اور مجلس ابنائے اسلام کے جو نوجوان اراکین ہے، ان تمام کی نظر یہ ایک شیئر کروں گا، چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی دن سے جو مصروفیات، جو کاوشیں یہ حضرات کر رہے ہیں، دن رات محنتیں جو کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان حضرات کی ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو، کوششوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ان تمام کی نظر یہ کر رہا ہوں کہ متحد نوجوانوں کی ہے آرزو، متحد نوجوانوں کی ہے آرزو، جان جب تک رہے میں یہ کہتا رہوں، یا نبی یا علی یا حسین و حسن، سیدہ کی طہارت پہ لاکھوں سلام، سیدہ کی طہارت پہ لاکھوں سلام، سیدہ کی طہارت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے حاضرین کرام، میں گزارش کرتا ہوں کمسین ثناءخوان رسول جناب محمد مقیت سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جتنے ثناءخواں حضرات رفتہ رفتہ گاہے گاہے بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ مداح اہل بیت اطہار میں عقیدتیں پیش کریں گے، ان تمام کی نظر یہ ایک شعر کر رہا ہوں کہ پہلے رسول پاک کی شمع جلائیے، پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے،
نعت رسول پاک کا تحفہ لیے جناب بزم رسول پاک میں تشریف لائیے محمد مقیت قادری سے کہ تشریف لائیں، ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اے صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے اے صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے اے صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا ٹکڑے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے اے صدا ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، کہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے اے صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے، کہ میری نسلوں میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے اے صدا ٹکڑے محمد کے، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے اے صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ محمد مقیت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حاضرین کرام، انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ گاہے گاہے تمام ثناکاروں کی بارگاہ میں عریض نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک کمسین ناطقہ ہے جو بچیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے میں گزارش کروں گا آمینہ فاطمہ سے کہ نیچے تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ حاضرین کرام، اس سے قبل کہ وہ اسٹیج تک تشریف لائیں، آپ حضرات کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر کرنا اور اس ذکر سے خوش ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت اطہار سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے اور اہل بیت سے بغض صرف منافق رکھتا ہے۔ حاضرین کرام، جتنے حضرات کو خوشی ہو رہی ہے اہل بیت کا ذکر سن کر، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے حضرات کو خوشی ہو رہی ہے، مسرت ہو رہی ہے، ان حضرات کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے قلوب کو چن لیا اہل بیت کی محبت کے لیے۔ حاضرین کرام، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ مجلس ابنائے اسلام اور یوتھ لیگ الائنس کی جانب سے آپ تمام حضرات کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام کا ایک رکن ہونے کی طرح سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ وضو بنا کر درود پڑھ کر قلم کو کاغذ پہ رکھ دیا ہے، مدد خدایا مدد خدایا ثنائے احمد کا مرحلہ ہے، مدد خدایا مدد خدایا ثنائے احمد کا مرحلہ ہے۔ اور ہمالا کے ہر ایک سنگے گرہ کو توڑ سکتا ہوں۔ جتنے حضرات اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام حضرات کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک جو شعر پڑھنے والا ہوں، یقین جانے اگر سمجھ جائیں گے تو نیند میں سے اٹھ کر سبحان اللہ کہیں گے آپ حضرات۔ اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمالا کے ہر ایک سنگے گرہ کو توڑ سکتا ہوں، ہمالا کے ہر ایک سنگے گرہ کو توڑ سکتا ہوں، میں طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتا ہوں۔ میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی، میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی، تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں، تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں، تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں۔ حاضرین کرام، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ حضرات کو بہت مبارکباد، بہت مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس محفل میں آنے کا موقع آپ تمام کو عنایت فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، آئیے میں گزارش کرتا ہوں مشہور ثناکان رسول آمینہ فاطمہ صاحبہ سے کہ تشریف لائیں، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت سعید حاصل فرمائیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب کا قرب خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو توش نبی پر بٹھایا گیا، جن کے بھائی کو زہر کھلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا ہے وہ آل رسول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر دیا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گئے جان خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے السلام یا حسین، السلام یا حسین کے ذریعے۔ حاضرین کرام، ایک شاعر نے امام علی مقام کی یاد دلاتے ہوئے کہ خوب کہا کہ اللہ رے حسین و محمد کا مرتبہ، اللہ رے حسین و محمد کا مرتبہ، دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز ہے، پشت نبی پہ دیکھ کر زہرا کے لال کو ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے، پشت نبی پہ دیکھ کے زہرا کے لال کو ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے، ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے۔ اور کسی نے کہا کہ حسین وہ ہے کہ جیت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے کہ جیت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے، حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے، جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ واللہ وہ تکمیل عبادت نہیں کرتے جو آپ کے روزے کی زیارت نہیں کرتے، اللہ کو ججتے ہی نہیں ایسے نمازی جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے۔ آئیے گزارش کرتا ہوں بلا تاخیر، یا حسین یا حسین یا حسین علیہ السلام۔ آئیے بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ صاحبہ سے کہ تشریف لائیں، عقیدتیں بارگاہ اہل بیت اطہار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے دی یارو، کیا بات مدینے دی. سارا جگ کھاتا ہے خیرات مدینے کی. ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے دی. تو سب مل کر پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور بڑا ہی پیارا شعر. بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند آخا، ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. منقبت امام حسین سنانے کے ساتھ حاصل کروں. سماعت فرمائے گا. حسین زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے، حسین زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. شہید مر نہیں سکتا
سکتا حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگو، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگو، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے۔ بڑا ہی پیارا شعر، کہو وہ مردہ ہے ان کو جو مردہ کہتا ہے، کہو وہ مردہ ہے ان کو جو مردہ کہتا ہے، حسین زندہ ہے، زندہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ حسین زندہ ہے، اتر رہے ہیں زیارت کے واسطے خود سی، اتر رہے ہیں زیارت کے واسطے خود سی، لحد میں آج بھی میرا حسین زندہ ہے، لحد میں آج بھی میرا حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر، وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبیر، وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبیر، لہو کے چھیٹے تازہ حسین
زندہ ہے، لہو کے چھینٹے ہیں تازہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولا حسین زندہ ہے۔ اور اس کلام کا سب سے خوبصورت اشعار، ذرا تم دیکھو حسن نیز پہ حسین کا سر، ذرا تم دیکھو حسن نیز پہ حسین کا سر، تلاوت قرآن میں تھا حسین زندہ ہے، تلاوت قرآن میں تھا حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولا حسین زندہ ہے، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ صاحبہ بارگاہ رسالت اور بارگاہ امامت میں عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا خدا نے کلام پاک میں زندہ، کہا جنہیں خدا نے کلام پاک میں زندہ، کہا خدا نے جنہیں کلام پاک میں زندہ، میرے مشرب میں ان زندوں کا ماتم ہو نہیں سکتا، میرے مشرب میں ان زندوں کا ماتم ہو نہیں سکتا، کچھ برہمی سی ہے ذرا اس نور عین میں، ملتا ہے اضطراب یوں ہی دل کے چین میں، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ حاضرین کرام، ہندوستان کی ثناخوانی کا ایک بڑا نام جو بارگاہ رسالت اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں بڑے پیارے انداز میں عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں، میری مراد محمد تبریز قادری سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ امامت مآب میں عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس لینا بھی ثواب ہے، ختم رسل ہے حاصل کتاب ہے، ان پر درود جن کا پسینہ گلاب ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ انسانیت کو حق کا اشارہ حسین ہے، کوثر ہے جس کے زیر اجارہ حسین ہے۔ سمجھو نہ صرف اس میں شہید رگے وفا، تا حشر حریت کا ارادہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کرے نماغبی، امن کرے نماغبی، وہ شاہوں کا شاغبی، ایسا شہنشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا انعام ہے، سنو سنو یہ دین تو حسین کا انعام ہے۔ یہ بات کس قدر گھسی، یہ بات کس قدر گھسی، جو کہہ چکے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو غم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جگہ میں گئے لحاظ سے حسین بے مثال گئے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال
جب کیا گیا سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا حسین ہے حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتے کی انجمن